اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خاندانی زندگی میں سب سے اونچا مقام اور سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ گویا حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ والدین کے اس مقام اور حقوق کی اہمیت کا اندازہ کلام الہی کے انداز بیان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی ادائیگی کی تنبیہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی لازم تھی۔ قرآن پاک میں پہلے ہی پارے میں اس کا ذکر کچھ یوں آتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم نے منہ موڑ لیا مگر تم میں سے بہت کم، یعنی اس وعدے پہ پورے اترے۔ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ تو گویا نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی یہاں پر والدین اور دیگر انسانوں کے حقوق کے بعد ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان، اچھا کرنا کسی کے ساتھ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی لیٹ کر کے ڈیلے کر کے نہیں، وقت پر۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی احسان، اچھا سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جہاد سے بھی بڑھ کر نیکی کا کام کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ بیعت کرتا ہوں کا مطلب کیا؟ وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، پکا وعدہ۔ پکا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ گرہ لگانا۔ تو جب ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے گرہ لگتی ہے، تو بیعت بھی اسی کا نام ہے۔ اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں، یعنی وعدہ آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، اللہ سے اجر چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا واقعی تم خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں، یعنی جس نے ماں باپ کو خوش رکھا اسے جنت ملے گی، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں، دوزخ ہے۔ حسن سلوک میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اچھا سلوک کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا کیا جائے؟
کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن کیسے؟ تو اس کے لیے نمبر 1 ماں باپ کا شکر گزار ہونا، کیونکہ محسن جس نے احسان کیا ہو اس کی شکر گزاری نہایت ضروری ہے. ہمیں دنیا میں وجود ہی ان کی وجہ سے ملا ہے. یہ ہمارا جسم ہمیں کیسے ملا، کہاں سے آیا؟ ان کی بدولت. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پیار کرتا ہے نا، اپنے وجود کو بہت پسند کرتا ہے. کبھی دیکھا کیجئے لوگ شیشہ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. بہرحال تو یہ اچھی اچھی شکلیں دنیا میں آنے کا سبب کون ہے؟ والدین. پھر وہی پال پوس کر، محنت کر کے، تکلیف اٹھا کے، ہماری نجاستیں صاف کر کے، طرح طرح کے دکھ اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہماری خدمت کی جاتی ہے یہ بہت محبت کے ساتھ ہوتی، بہت شفقت کے ساتھ، بغیر کسی بیزاری کے. اسی لیے پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شکر گزار بنو اور والدین کے شکر گزار بنو. شکر گزاری کے بعد اگلی چیز ہے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش. بالوالدین احسانہ میں خوش رکھنے کی کوشش، یعنی ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف ایسی باتیں اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو انہیں ناپسند ہو، اور خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں بہت چڑچڑا پن اور کھردرا پن آ جاتا ہے. اس لیے اس وقت ان کے رویوں سے جو ناپسند بھی ہوں احسن طریقے سے درگزر کر جانا چاہیے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑک کے مت بات کرو یا انہیں جھڑکیاں نہ دو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے رب کو خوش کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنے والد کو خوش کرے. والد کو ناراض کر کے خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ ہی کہتے ہیں ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا. اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو. یعنی آ جانا تم ہجرت کر لینا لیکن انہیں روتے ہوئے چھوڑ کے نہ جاؤ، انہیں راضی کر کے نکلو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہوں اور بعض اوقات ماں باپ پسند نہ کرتے ہوں تو ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، اللہ کا حکم ہے نا، انسان کو بس اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے. ماں باپ اگر ناراض بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، میں کون سا غلط کر رہی ہوں. نہیں، ایون اگر بڑی سے بڑی نیکی کا بھی موقع ہو تو اس میں ماں باپ کو ناراض چھوڑ کر نہیں، ان کو راضی کر کے. اور یاد رکھیے ماں باپ کے دل اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہت نرم ہوتے ہیں، وہ ان کی چھوٹی سی کوشش سے بھی بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. وبالوالدین احسانہ میں اگلی چیز خدمت. پہلی چیز شکر گزاری، دوسری خوش رکھنا اور تیسری خدمت. والدین کی خدمت انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے اور یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو دونوں جہان کی سعادتوں سے ہمکنار کر کے مشقتوں سے بچاتی ہے، دونوں جہان کی مصیبتوں سے بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، یعنی عمر لمبی ہو، کوئی چاہتا ہے آپ میں سے؟ سبھی چاہتے ہیں. اس کی روزی میں کشادگی ہو، یعنی مال زیادہ ہو اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے. یعنی آپ نسخہ دیکھیے ذرا، نسخہ کیا ہے خوشحال ہونے کا؟
ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے، یعنی ماں باپ کے بعد دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی بڑھاپے کی حالت میں خاص طور پر ان کی خدمت، عام حالات میں بھی ان کی خدمت، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں کہ جس وقت وہ کہیں کہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہے اس وقت اس کو پورا کرنا، بلکہ خود بھی دھیان رکھنا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اور آگے بڑھ کر وہ ضروریات پوری کرنا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ یعنی اگرچہ جہاد کی بہت فضیلت اور ضرورت ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بسا اوقات جہاد سے بھی افضل ہے، اور خصوصاً ایسے میں جبکہ ان کو کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ وبالوالدین احسانہ میں والدین کا احترام، خدمت کے بعد احترام، کیونکہ بسا اوقات ہم خدمت کرتے ہیں لیکن موڈ آف کر کے ادھر ادھر منہ بنا لیے، کیوں ہم ہی رہ گئے، ہم کو کام کہتے ہیں کسی اور کو کیوں نہیں کہتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو، ان کا نام نہیں لینا چاہیے، تو کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، ایسا رویہ اور ایسے پوسچر نہیں ان کے سامنے بنانا چاہیے جس سے ان کی بے عزتی کا تاثر ملتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو؟ ابن عباس نے کہا کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کے بڑے گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ یہ دو آدمی اکٹھے تھے تو ایک سے پوچھا یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے کہا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا۔ یعنی احترام میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ان سے آگے بڑھ کے بھاگ بھاگ کے ان کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنی چال میں بھی ایسی روش اختیار نہ کرنا جس سے ان کے احترام میں کمی ہو، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ یعنی مثلاً آپ اور والدین اکٹھے کہیں گئے ہیں تو پہلے ان کو بٹھائیں اور پھر اس کے بعد خود بیٹھیں۔ وبالوالدین احسانہ میں عاجزی اور انکساری کا رویہ، یہ احترام کے بعد اگلا درجہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو، یعنی ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو۔ یہ نہیں کہ کسی خاص مجلس میں کسی خاص مقام پر اور باقی وقت میں بھول جاؤ، یعنی گھر میں ہو تو آپ شاؤٹ کرو، باہر ہو تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے احترام کرو، نہیں، بلکہ ہمہ وقت۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت میں کیا چیز آتی ہے؟ محبت میں یعنی دل کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں، یعنی خدمت ہو یا احترام ہو آرٹیفیشلی نہ ہو، دل کے جذبات کے ساتھ ہو، اور اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے ان کے احسانات کو یاد کر کے۔ وبالوالدین احسانہ میں اطاعت، خواہ وہ زیادتی بھی کر رہے ہیں دل سے اطاعت کریں، بس صرف اس صورت میں ان کی اطاعت جائز نہیں جب وہ دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں۔ مثلا وہ کہیں نمازیں ہی کیوں پڑھتی رہتی ہے، چھوڑو نماز کو، تو پھر اس میں یہ نہیں کہ بدتمیزی کرنی ہے یا ان کا احترام میں کمی کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صاف طور پر بتا دیا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر یہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی شرک کا حکم دے ماں باپ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو وہی رب جو اطاعت کا حکم دیتا ہے یہاں پر خود حکم دے رہا ہے کیا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا، یعنی خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، تمہیں حق نہیں کہ تم ان کی بے عزتی کرو،
حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہیں. آپ نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو تم واپس جاؤ, ماں باپ سے اجازت لو, اگر وہ اجازت دیں تب جہاد میں شرکت کرو, ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. آپ کو پتا یمن مدینہ سے کتنا دور ہے؟ کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک شخص وہاں سے چل کے اس زمانے میں معلوم نہیں اونٹ گھوڑے کس پہ بیٹھ کے آیا, اور جب آ کے آپ کے ساتھ ایک جہاد میں شریک ہونے لگا تو آپ نے فرمایا نہیں, اگر تم کو اجازت نہیں ملی تو جاؤ, اجازت لے کے پھر آؤ, اگر نہیں دیتے تو وہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر وبالوالدین احسانہ میں کیا چیز ہے؟ ماں باپ پر مال خرچ کرنا, دل کھول کر دینا ان کو. قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, لوگ پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے پہلے حقدار والدین ہیں. اچھا ہم جب خرچ کرتے ہیں, مثلاً آپ میں سے جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان کو اگر کہیں جاب ملی کچھ ہوا تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کیا؟ اپنے آپ پہ, اپنی جیولری کپڑے بنائے. اور اگر ماں باپ نے مانگ بھی لیا تو کہتے ہیں یہ دیکھا عورت پہ تو ہمیشہ سے زیادتی ہوتی آئی ہے, بیچاری کما بھی بیٹھے تو ماں باپ ہی لے لیتے ہیں, یہ تمہارا جہیز بنانا ہے, ایسا کرنا ویسا کرنا. تو وہ جہیز بنانا ہے تو کس کے لیے بنانا ہے؟ وہ بھی آپ ہی کے لیے بنانا ہے ان کو. تو اگر وہ بچوں کے مال میں سے کچھ بچوں ہی کے لیے بناتے ہیں تو ذاتی کی بات نہیں ہے, ان کا حق ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا. لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا. آپ نے اس بوڑھے سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا, اللہ کے رسول, ایک زمانہ ایسا تھا جب یہ بچہ تھا, کمزور اور بے بس تھا, مجھ میں طاقت تھی, میں مالدار تھا, یہ خالی ہاتھ تھا, میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا. آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, یہ مالدار ہے, اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تو خوشی سے دیتا تھا, آج اس کے پاس ہے تو یہ مجھے نہیں دینا چاہتا. بوڑھے کی یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ماں باپ اگر نان مسلمس ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے, نان مسلم بھی. حضرت اسماء فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں. اس وقت وہ مشرک تھی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں, یعنی اسلام کو پسند نہیں کرتی, کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, سلی امکی, اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, صلہ رحمی کرو. وبالوالدین احسانہ میں والدین کے لیے دعا کرنا, ان کے احسان کو یاد کر کے خشوع و خضوع سے دل لگا کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قرآن پاک میں خود سکھا دی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی, یعنی جیسے انہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا. والدین میں سے ماں کا حق پھر مزید زیادہ ہوتا ہے, ماں کا حق, کیونکہ ماں زیادہ حساس ہوتی ہے, اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا. پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے. 2.5 سال تک ماں اپنے بچے کے لیے اس قدر تکلیفیں اٹھاتی ہے, اور پھر بسا اوقات ایک نہیں ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں, لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا احساس کرنا بھول جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پوچھا, اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا, فرمایا تیری ماں. 3 دفعہ آپ نے ماں کی بات کی, اور 4تھی دفعہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات, اللہ نے تمہارے لیے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے, حرام.
جیسے روزے کی حالت میں کچھ کھانا کیا ہے حرام، ورنہ کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی جائز باتوں میں اور خصوصاً ماں کی نافرمانی جائز چیز میں اس کو حرام قرار دیا. حضرت اویس قرنی کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں خبر ملی تھی کہ آپ کا دانت شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا تھا. وہ کیوں نہیں حاضر ہوئے اتنی محبت کے باوجود کہ ان کی بوڑھی ماں زندہ تھی اور ان کی خدمت کے لیے ان کے سوا کوئی نہیں تھا. تو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کے باوجود ان کے پاس حاضر نہ ہو سکے تھے کہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے آپ کے پاس، دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کس کو نہیں ہو سکتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ماں بوڑھی ہے، تو آپ نے منع کر دیا. پھر آپ کا حکم ہو تو نافرمانی کیسے ہو. فریضہ حج ادا کرنے کی بھی بہت خواہش تھی ان کو، لیکن ماں زندہ تھی تو وہ حج پر بھی نہیں گئے. یہ کتنے صبر کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جس سے تم اپنے لیے دعا کروانا. تو ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے، صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے دعا کروانا. ان کے اس حسن سلوک کی وجہ سے، چاہے دنیا میں بظاہر کوئی صلہ نہ ملتا نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی اس احسان کا صلہ آپ کو آپ کا رب دے گا، اور ہر صورت میں اس پر عمل کی کوشش کریں. پھر وبالوالدین احسانہ میں بخشش کی دعا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کی بخشش فرما، اور سب ایمان لانے والوں کو اس روز معاف کر دے جب کہ حساب قائم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا، یہ میرے درجے کیسے بڑھ رہے ہیں. خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. خصوصاً اگر زندگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور وقت نہ رہا ہو ان کے لیے کچھ کرنے کا اور وہ فوت ہو جائیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے. بہترین مسنون دعا وہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. خصوصاً اگر وہ پاس نہ ہو یا دنیا میں نہ ہو تو ان کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے، کیونکہ پھر خدمت نہیں کر سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے، مال نہیں ان پہ خرچ کر سکتے. ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اچھے اچھے کام کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس شخص کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے. والدین کے فوت ہونے کے بعد وبالوالدین احسانہ میں دعا صدقہ خیرات کے علاوہ ان کے کیے ہوئے وعدے وصیتیں بھی پوری کرنی چاہیے. کسی سے وعدہ کر گئے ہیں یا کوئی وصیت کر گئے ہیں اپنے مال میں سے تو اس کو پورا کرنا بھی وبالوالدین احسانہ میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی. نظر کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام اچھا کروں گی، مثلا نماز پڑھوں گی یا صدقہ کروں گی یا عمرہ کروں گی وغیرہ وغیرہ. کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے دوستوں، ماں کی سہیلیوں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، اور خصوصاً اگر والدین زندہ نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی. ایک بار حضرت ابو الدرداء بیمار ہوئے، مرض بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی.
تو حضرت یوسف بن عبداللہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت ابو الدرداء نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا تم یہاں کہاں؟ یوسف بن عبداللہ نے کہا میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں کیونکہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بہت گہرے تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب کچھ بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی دوستوں کو بھی گوشت بھجواتے تھے. حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے. کہنے لگے ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا بھائی میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں. یعنی خونی رشتے تو حق رکھتے ہی ہیں لیکن دوستی بھی کسی مفاد اور مطلب کے تحت یہ وقتی نہیں ہونی چاہیے. مرنے کے بعد اولاد تک کو حکم ہے کہ والدین کی دوستی کو بھی نبھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو. ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے, خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے. یعنی اگر ہم سے کوئی کوتاہی اور قصور ہو گیا تو اب ہمیں اس کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے؟ کثرت سے دعا کے ساتھ. میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کی ہے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ اللہ کے حق کے بعد پہلا حق ان کا ہے. اور جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ بہت سے لوگ اور بہت سے ینگسٹرز جو دین کی طرف آتے ہیں ماں باپ کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں تم لوگ تو کچھ جانتے نہیں, تم تو پاگل ہو, تم لوگ نے ہم کو صحیح تربیت نہیں دی اور نہ جانے کیا کیا ذاتی بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں دیکھی گئی ہیں. کوئی شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو, بدتمیز ہو, ہاں وہ کتنا ہی بڑا تہجد گزار ہو. ساری نیکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر ماں باپ کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونچی آواز نہ کرو وہاں ہم ان کو تانے دیں اور ان کی دل آزاری کریں اور ان کا خیال نہ رکھیں, یہ کوئی نیکی نہیں. تو ہم سب کو اپنی اس غلطی سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے پچھلی کوتاہیوں سے اور آئندہ کے لیے خیال رکھنا ہے. اگر کوئی چیز ناگوار بھی لگ رہی ہے ان کی یا نہیں دل چاہ رہا تو آسان طریقے سے معافی مانگتے ہوئے ایکسکیوز کر. ہم اوروں کو تو کہتے ہیں ایکسکیوز می, ہم کہتے ہیں پلیز, اور جب ماں باپ سے بات کرتے تو پلیز اور ایکسکیوز می سب بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہمارا حسن سلوک اور ہمارا احترام اور ہماری محبت اور ہماری ساری جو اخلاقی حالت ہے وہ باہر ہی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ ماں باپ تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اور آخر میں ایک بات اور بھی کہہ دوں گی, ایک تو والدین ہیں جنہوں نے جنم دیا آپ کو, ٹھیک, ایک ہیں جن کے پاس آپ شادی کے بعد جاتے ہیں, ٹھیک, اور وہ ہیں ساس سسر. قرآن پاک میں جہاں نسب کی بات ہے وہیں پر سحر کی بات بھی ہے. سوادھیرے سحر سسرالی رشتوں کو کہتے ہیں, ٹھیک. ان کے ساتھ بھی یعنی شادی کے بعد اچھی شادی شدہ زندگی کا اصول کیا ہے؟ لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے والدین کا خیال رکھے اور لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کے والدین کی کیئر کرے. پھر آپ دیکھیں کتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ دو خاندان اگر آپس میں اچھے ہوں نا تو پھر ان کے بچوں کے بھی تعلقات اچھے ہونے لگتے ہیں. لیکن وہ اس کو برا بلا کہہ رہا ہے, وہ اس کو جواب میں کہہ رہا ہے, اوپر سے ٹکرا ہوا تو نیچے بھی آ جائے گا. اوپر کا شور نیچے پہنچتا ہے, پھر اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں. نیچے کا شاید اوپر نہ جائے مگر اوپر کا ضرور نیچے آتا ہے. اس لیے ان والدین کا بھی حق پہچانیے, ان کے ساتھ بھی عزت احترام کے ساتھ بات کیجیے. ایک تیسرے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں. تو استاد جو ہوتے ہیں یہ مانوی والدین کا درجہ رکھتے ہیں, روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں, اور ان کا بھی عزت احترام اطاعت اور باقی حسن سلوک ان کے ساتھ بھی اور دعا وغیرہ ان کے لیے کرنی چاہیے. کسی نے کہا تھا کہ میرے والدین مجھ کو آسمان سے زمین پہ لائے اور میرے استادوں نے مجھ کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا, یعنی مجھ کو بلندیاں عطا کی. تو جو لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا, مجھے جہاں چاہے بیچ ڈالے. تو یہ جملہ انہوں نے کس لیے کہا تھا؟ جہاں چاہے بیچ ڈالے کا مطلب ہے جس کام مرضی لگا دے اب مجھے.
میں اس کی اتنی اطاعت کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہم تو شکل دکھانے کی بھی روادار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ حقوق پہچاننے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.